الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن. یا رب یہ التجا ہے، گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. صدر محفل، زینت محفل، برادر مکرم، اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ موجود میرے لیے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان مکرم کا، حضرت قاری صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے آج اس بابرکت محفل اور مجلس میں حاضری کی دعوت دی، اور میں نے خوشی کے ساتھ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنی حاضری کو یقینی بنایا. لمبا سفر کر کے میں آپ کے ہاں الحمدللہ پر وقت پہنچ گیا تھا. ہمارے اسٹیج سیکریٹری صاحب فرما رہے تھے کہ بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں.
میرے خیال میں اب تو 10 بج گئی، اور یہ تھوڑی تھوڑی جو سردی ہے، چونکہ آپ بھی پورے انتظام سے نہیں آئے، تو اب مجھے آپ کے چہرے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھسکتے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے کھسکتا ہے، کوئی ادھر سے موبائل کان کے ساتھ لگا کے کھسک رہا ہے۔ تو اب میرے خیال سے تھوڑی دیر آپ ذرا گزارا کریں، میں بھی زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، مجھے آپ کی ذرا توجہ چاہیے، اور یقین جانیے کہ یہ مجلس بھی سب سے اعلیٰ مجلس ہے، اس سے زیادہ اہمیت والی کوئی مجلس نہیں، نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، محتاج بن کر میری باتیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرمائیں۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، یہ سب کچھ انہی کا ہے، انہی کے صدقے میں ملا ہوا ہے، انہی کو سنا رہا ہوں، اس لیے آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری باتیں سمجھنے سے پہلے آپ تمہیدی 2-4 جملے سمجھ لیں۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تجارت میں نفع ہو، نقصان نہ ہو، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن دنیا ہے آخر، یہاں کاروبار میں، تجارت میں، دکانداری میں کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک تجارت بتلائی، قرآن مجید نے بھی ایک تجارت بتلائی ہے کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، اس تجارت میں اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ انشاءاللہ۔ آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، اب کسی بیان کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، بہرحال حاضری لگا رہا ہوں میں اپنی۔ ہمارے بزرگ عالم دین آپ سے مخاطب تھے، بڑی قیمتی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں، میں بھی اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید نے جو تجارت بتلائی ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ کتنے کام ہیں؟ 3 کام۔ کتنے؟ 3۔ قرآن ہی کے اندر وہ تینوں باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ 3 کام۔ پہلا کام ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ پہلا کام ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا کام وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن کا بڑا عجیب اسلوب ہے نا، نماز کے قائم کرنے کا کہا ہے، پڑھنے کا نہیں کہا۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ سال میں ایک عید کی پڑھ لی، ہفتے میں ایک جمعے کی پڑھ لی، یہ پڑھنا۔ اور قائم کرنا کیا ہے کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کی۔ پہلا کام ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا کام وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کام وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کس کا ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارا مال اپنا، نہ ہمارا جسم اپنا، نہ مرضی ہماری۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی جسم ہمارا، مرضی بھی ہماری، نہیں، جسم بھی اللہ کا، مالک وہی ہے، مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی مرضی کی۔
پہلا کام جو کرے گا قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، کیونکہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام تلاوت آیات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ مدرسہ بناؤ، تو نے مجھے حکم دیا میرا گھر تعمیر کرو، میں نے یہ مدرسہ بھی مکمل کر لیا، تیرا گھر بھی تعمیر کر لیا، مجھے ایک استاد چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بولو سارے، استاد کے بغیر کام نہیں چلتا۔ مجھے ایک استاد چاہیے۔ استاد کے 3 کاموں، پہلا کام یہ ہے کہ وہ تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، دوسرا کام لوگوں کو قرآن مجید کے رموز اور حقائق بتلائے، تیسرا کام تزکیہ نفس کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ نفس تیسرے نمبر پر، اللہ کی عطا میں تزکیہ نفس دوسرے نمبر پہ۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرے خلیل، تو نے استاد مانگا ہے، تو نے استاد مانگا ہے، میں ایسا استاد دوں گا کہ جو کامل استاد ہوگا، جو فرش پہ بیٹھ کے بات کرے گا میں قرآن بنا دوں گا۔ میں ایسا کامل استاد دوں گا جو اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا میں جان کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ میرے خلیل، کوئی عام استاد نہیں ہوگا، ایک ایسا کامل استاد دوں گا جو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا تو میں حرام کر دوں گا۔ میرے خلیل، تو نے صرف استاد مانگا ہے، میں ایسا کامل معلم اور استاد دوں گا کہ جو اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگائے گا آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، صدیق کی زخمی ایڑی پہ لگائے گا زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں ایسا کامل استاد دوں گا کہ جو اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں کے اندر ڈالے گا، کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے گا۔ میرے خلیل، تو نے صرف استاد مانگا ہے، میں ایسا کامل استاد دوں گا جو حبشے کے کالے بلال پہ نظر ڈالے گا مؤذن مسجد مدینہ بن جائے گا۔ وہ ایسا کامل بن جائے گا کہ وہ چلے گا مکہ کی گلیوں میں، پاؤں کی آواز آسمانوں پہ آ رہی ہوگی۔ میرے خلیل، تو نے استاد مانگا ہے، میں ایسا استاد دوں گا جو ابو بکر پہ نظر ڈالے گا صدیق بن جائے گا، جو عمر پہ نظر ڈالے گا فاروق بن جائے گا، جو عثمان پہ نظر ڈالے گا ذی النورین بن جائے گا، جو علی المرتضیٰ پہ نظر ڈالے گا شیر خدا بن جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھکے ہوئے تو نہیں؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ ذرا گرم ہو جائیں گے، بولنے سے آدمی ذرا گرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے خلیل، تو نے استاد مانگا ہے، 3 کام مانگے، استاد کا یہ کام ہو، تلاوت آیات اور لوگوں کو قرآن مجید کے رموز اور حقائق، اور تیسرا کام تزکیہ نفس۔ ہم مسجد بناتے ہیں تو مفتی صاحب سے کہتے ہیں استاد چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب کو اپنے مدرسے کا کوئی طالب ہی پہنچتے ہوئے، ہمیں ایک استاد چاہیے۔ لیکن استاد کا کام یہ ہو کہ نمازیں بھی ساری پڑھائے، بچوں کو بھی پڑھائے، نکاح میں بھی موجود ہو، جنازہ بھی کوئی قضا نہ ہو، مسجد میں جھاڑو بھی خود دے، سارے کام۔ خلیل اللہ نے یہ کام مانگے، خلیل اللہ نے 3 کام مانگے، قرآن پڑھائے، کیا پڑھائے؟ اور مفتی صاحب کی طرح ایک خانقاہ بھی بن جائے، لوگوں کی قلوب کا تزکیہ بھی کرے، اور ان کو قرآن مجید کے رموز اور حقائق بھی بتلائے۔ ہم سارا کام ایک آدمی کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اذان بھی تو سامنے ہے مولوی صاحب، بچوں کو بھی کیوں نہیں پڑھانا ہے؟ ہائے ہائے، اور خدمت کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، خدمت کی جب بات آتی ہے تو پھر رونا آتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے کہا میرے ہاتھی کو کوئی رلائے گا تو میں اس کو انعام دوں گا۔ اب ہاتھی اور اس کو رلانا یہ کوئی آسان کام تو تھوڑا ہی ہے۔ لوگوں نے بڑے کرتب کیے، بڑی سب کچھ کیا، لیکن ہاتھی نہ رویا۔ کہ مولوی صاحب نے کان میں کچھ بات کہی تو ہاتھی زاروں کے تار رونے لگ گیا۔ تو بادشاہ نے انعام کا تو اعلان کیا ہوا تھا، وہ تو دے دیا، اور مولوی صاحب سے بلا کے پوچھا مولوی جی تو اس نے استقنا میں کیا؟
مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اس کو میں نے اپنی تنخواہ بتلائی، تو وہ اتنی کم تھی کہ ہاتھی رویا لیکن مقتدی نہیں روتا، مقتدی پھر بھی نہیں روتا۔ 3 کام میرا محبوب کرے گا میرے خلیل، تو نے تزکیہ نفس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، میری عطا میں تزکیہ نفس دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ پہلے ان کو قرآن سنائے گا، پھر اللہ کے محبوب نے خوب سنایا نا، ایسا سنایا کہ صحابی کیا فرماتے ہیں، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ، اذا انشق معروف من الفجر ساتعو، ارانا الہدى بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقعو، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، اذا استثقلت بالمشرکین مزاجعو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے محبوب آئے، صبح روشن ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے آئے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، اللہ کے محبوب کی تبلیغ بھی قرآن کی تلاوت۔ فرمایا میرے محبوب ان کو قرآن سنا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، دوڑے مرثیے نہیں سنانے، قصے کہانیاں نہیں سنانی، خواب نہیں سنانے، کیا سنا؟ ان کو میرا قرآن سنا۔ صحابہ نے قرآن سنا، صحابی فرماتے ہمارے دلوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے محبوب نے جو کچھ کہا ہے وہ یقینی بات ہے، وہ واقعہ ہونے والی بات ہے۔ صحابی رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، اللہ کے محبوب پوری رات مصلی پہ کھڑے رہتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پوری رات مصلی پہ گزر جایا کرتی تھی، پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کو بھی اپنے محبوب پہ ترس آیا، اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر یہ کیا کر رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ علماء آپ کو ترجمہ لفظی ترجمہ سنائیں گے، میں اپنے ذوق والا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنے پیار سے فرما رہے ہو میرے لاڈلے پیغمبر اپنی خوشی کے لیے تھوڑی عبادت کر لیا کرو، میری خوشی کے لیے تھوڑا سا سو جایا کرو۔ یہ پیار ہے نا کتنا، انشاءاللہ آپ میرے اس ترجمے کے ساتھ اتفاق کریں گے نا، اللہ کو اپنے محبوب سے پیار بڑا تھا نا۔ میرے محبوب اپنی خوشی کے لیے تھوڑی عبادت کر لیا کرو، میری خوشی کے لیے تھوڑا سا سو جایا کرو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تیرا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تیرا رونا مجھ سے۔ آپ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ رات کا اٹھنا قرآن کا پڑھنا، اللہ اکبر، یہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر جاتی ہیں، جو اور تاش میں نہیں گزرتی، کھیل کود میں نہیں گزرتی، لہو لعب میں نہیں گزرتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کی راتیں انڈیا کے کنجروں کی فلمیں دیکھنے میں گزر جاتی ہیں، جو اور تاش کھیلنے میں گزر جاتی ہیں۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، یہی تمہاری عمر ہے، یہی زندگی ہے۔ راتوں کو اٹھا کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرو، اللہ کو منوایا کرو۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتے ہیں وہ راتوں کو اٹھا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کیا خوب فرماتے ہیں، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی،
طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ فرمایا یہ رومی راضی غزالی یہ ویسے نہیں بنے، یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آؤ یہ لذت بھی سیکھ لو نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے ملک سنجر نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا، کیسے اللہ کے ولی تھے؟ روزانہ تہجد کی 2 رکعت نفل کے اندر 15 سپارے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ ولی اسی کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھے نا۔ جو قرآن نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ کس طرح کا ولی؟ یہ بھی عجیب ہم نے فلسفہ بنایا جی فلاں آدمی ولی ہے، جی نماز نہیں پڑھتا او جی وہ تاپڑا ان کا کام ہے نا۔ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حفاظ کرام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، دنیا والو اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ دنیا والو تم نے اللہ کے ولی اور دوست دیکھنے ہو، انہیں دیکھو جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جن کے سینوں میں اللہ کا۔ یہ تمہارے بچے جو حافظ قرآن بنے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے ملک سنجر نے کہا نیمروز کی بادشاہی لے لو۔ کیا کہا؟ نیمروز کی بادشاہی لے لو۔ اللہ اکبر، کسی کو بیڑی کی ممبری مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز یک جونم خرم۔ فرمایا تیری نیم روز کی بادشاہی، میرے رات اٹھنے کی تہجد کی 2 رکعت کی بادشاہی، اس بادشاہی کے مقابلے میں تیری نیم روز کی بادشاہی کو ایک جو کے دانے کے برابر بھی خریدنا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا میرے محبوب نے قرآن سنا۔ کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نے خوب قرآن سنایا، اس انداز سے سنایا مزہ ہی آ گیا نا۔ ایک واقعہ یہ ذہن میں آتا ہے، اللہ کے محبوب فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وادی نخلا کے اندر فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جنات کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا تو محمد کی زبان سے قرآن سنا، آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ، کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے۔ وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا۔ جنات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ، پائے نماز میں پڑھا جائے نماز کے بغیر پڑھا جائے، اسے خاموش ہو کر دل کے کانوں سے قرآن سنا جائے۔ وہ ایک جن کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں پڑھنے والا کون ہے۔ پڑھنے والا نہیں، توجہ آپ کی میرے خیال میں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ کوئی بات نہیں، مجھے احساس ہے کہ مہنگائی نے آپ کو دبوچا ہوا ہے، لیکن وہ تو آپ جانے، آپ کی یار جانے، وہ تو ہمارا قصور نہیں۔ ہم فقیر کہتے تھے لیکن آپ مانتے نہیں تھے، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اتنی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، حالات آتے رہتے ہیں۔ وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ جن کہنے لگا تم یہاں کھڑے رہو قرآن سنو، میں دیکھ کے آتا ہوں پڑھنے والا کون ہے۔ وادی نخلا میں جھانک کے دیکھتا ہے، اللہ کے محبوب کے چہرے انور پہ والضحیٰ والے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی۔ اللہ اکبر، جی بھر کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ بھی تو چہرہ تھا نا، یہ وہ چہرہ کہ اللہ فرماتے میرے محبوب میں نے ساری کائنات کو بھائی آرڈر بنایا، اور میرے لاڈلے پیغمبر جب تیری باری آئی میں نے تجھے بھائی آرڈر نہیں بنایا، تجھے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ بنایا بھی کس انداز میں؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تجھے اس انداز میں بنایا، اور میرے محبوب میں بناتا گیا تو پسند کرتا گیا، میں بناتا گیا
تو پسند کرتا گیا، تجھے ایسا بنایا کہ تجھ جیسا پھر کسی کو نہیں بنا۔ اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سا نبی۔ خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا، جن دیکھ کر واپس پلٹا، اپنی جماعت سے آ کر کہنے لگا جنات کی جماعت، کلام بھی خوبصورت ہے، پڑھنے والا بھی خوبصورت ہے۔ کتنا بھی زبردست جملہ میں نے کہا، لیکن آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سبحان اللہ کی کیا عظمت ہے۔ سلیمان پیغمبر ہوا کی دوش پہ جا رہے ہیں، تخت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، نہ پیٹرول ہے نہ ڈیزل ہے اس کے اندر، نہ جنریٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوا کی دوش پہ سلیمان کا تخت جا رہا ہے، ایک دیہاتی کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ اچانک نگاہ اٹھی، دیکھا عجیب منظر ہے، تو زبان سے یہ جملہ نکلا سبحان اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ سلیمان پیغمبر نیچے اترے، لالا ادرات کیا خیر لالا نہیں ڈالا میں تو کچھ نہیں آیا جی، نہ کچھ آخر کیا کہا تو نے؟ اللہ کے پیغمبر میں نے یہ جملہ کہا سبحان اللہ، تیرے تخت کو دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے کیا پتہ ہے سبحان اللہ کی کیا عظمت ہے؟ ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ کو رکھ دیا جائے، ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور جنات کی جماعت، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی، جملہ بھول گئے آپ، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی، یہ وہ خوبصورت ہے، یہ وہ خوبصورت ہے۔ اور جنات کی جماعت، تم نے سمجھا ہوگا کہ کوئی عام قاری قرآن پڑھ رہا ہے، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو زلفیں بکھیرے رات شرما جائے، چہرے سے پردہ ہٹائے تو سورج بھی شرما جائے۔ اور جنات کی جماعت، یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے۔ ذوق ہو تو میں ذرا سنا دوں، ذوق ہے آپ کا نا؟ بات تو ذوق سے بنتی ہے نا جی۔ یہ وہ قاری قرآن سنا رہا ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، گرمی ہے، پسینے کی بوندیں ہیں، قطرات ٹپک رہے ہیں پیشانی سے اور رخساروں سے، میری اور آپ کی امی سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں، نظریں جما کے دیکھ رہی ہیں۔ رسول اللہ کی نگاہ اٹھی، فرمایا عائشہ کدھر دیکھ رہی ہو؟ فرمایا آج کا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ کی پیشانی اور رخساروں پر پسینے کی بوندیں اور قطرات یوں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب آج آپ کو دیکھ کر میرا وجدان کہہ رہا ہے مجھے ابو قبیر حضلی کے اشعار یاد آ رہے ہیں، جس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے آپ ہیں۔ رسول اللہ متوجہ ہو گئے، فرمایا عائشہ سناؤ تو صحیح، عائشہ سناؤ تو وہ کون سے اشعار ہیں جس کا مصداق تو نے مجھے بنا دیا ہے۔ کاش آپ عربی کے ذوق سے واقف ہوتے، مزہ ہی آتا آپ کو، ان جملوں میں کتنا کیف اور سرور ہے۔ سیدہ عائشہ وہ اشعار سنا رہی ہیں، فرمایا وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيِّرِ حَيْزَةٍ وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيِّرِ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْزِيَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلٍ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے۔ چہرے بتاتے ہیں نا، آپ کے استاد صاحب نماز پڑھا کے آپ کی طرف رخ کریں، چہرہ پیلا پیلا ہو تو مقتدی پوچھتے استاد جی خیر ہے، پیلے پیلے ہوئے، وہ اندر کی کیفیت انسان کو بتا رہی ہوتی ہے نا۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے جس والدہ بی بی آمنہ کا انتخاب کیا ہے، وہ والدہ بھی ہر بیماری سے، کیونکہ موروثی بیماریاں بعض اوقات ٹکر جاتی ہیں نا، ڈاکٹر پوچھتے ہیں تیرے ابے نے شوگر، ہاں جی ابے نے کے دادے نے بھی شوگر تھی۔ آج کل تو وراثت میں سوائے بیماریوں کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ کی امی بی بی آمنہ کو اللہ نے ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے محبوب کبھی کبھی یوں ہوتا ہے ماں تو ہر بیماری سے پاک ہے، لیکن جس دائیا کا دودھ پلایا جائے دودھ اچھا نہ ہو، بچہ پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے
یا جیسی دائیا کا انتخاب کیا، اس کا دودھ بھی ہر بیماری سے پاک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ، اللہ اکبر، اس جملے میں کیا یہ عجیب کیف اور سرور ہے نا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی لکیروں سے روشنی یوں پھوٹتی ہے، نمودار ہو رہی ہے جس طرح برسنے والے بادلوں سے روشنی نکلا کرتی ہے۔ یہ اشعار سن کر رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ شاید تجھے سنا کر اور مجھے دیکھ کے اتنا لطف نہ آیا ہو جتنا مجھے سن کر تجھے دیکھ کے لطف آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے جس کے متعلق بی بی فاطمہ کیا فرماتی ہے؟ ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ دنیا والوں جنہوں نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، پوری کائنات میں گھومے اور پھرے، مہنگی سے مہنگی عطر خریدے، کوئی عطر اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ کیوں اچھی لگے؟ بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا، بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا، فمل مسک والکافور والسندل الرطب۔ اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، پوری کائنات میں پھرو، جہاں کہیں بھی آپ کو پھول نظر آئیں گے، پھول کی پتیاں نظر آئیں گی، ان کی دھیمی دھیمی خوشبوئیں نظر آئیں گی، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ کہہ دو نا صلی اللہ۔ تو جن نے کیا کہا؟ جنات کی جماعت، یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جس کے گھر کے اندر قرآن آیا، جو جہاں گیا قرآن بھی وہاں گیا۔ یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے۔ جنات نے قرآن سنا، یہ سنا نہیں کیا، سنا تو پھر کیا ہوا؟ واپس گئے اپنے وادی کے اندر، وادی میں جا کر جنات سے کہنے لگے، او جنوں، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اس کے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جو قرآن سنتا اور پڑھتا ہے پھر وہ مشرک نہیں رہتا، موحد بن جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ درست ہوتا ہے تو قرآن سے۔ عقیدہ کس سے درست ہوتا ہے؟ دوڑے اور مرثیوں سے عقیدے درست، قرآن سے عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ جنات کی جماعت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ استاد پڑھ رہا ہے، جنات نے قرآن سنا، اور ایک ایسا موقع بھی آیا، اللہ کے محبوب اپنے شاگرد ابی بن کعب سے فرما رہے ہیں، مجھے قرآن سناؤ۔ شاگرد کہنے لگا، اللہ کے محبوب اترا آپ پہ آپ سنائیں گے تو مزہ آئے گا۔ فرمایا نہیں، تیرے رب نے فرمایا کہ اپنے شاگرد ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ ابی بن کعب اور ناز نخرے میں آ کے فرمانے لگے، اللہ کے محبوب کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ ہاں تیرے رب نے تیرا نام لیا ہے۔ اپنے شاگرد ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ ابی بن کعب نے قرآن کی تلاوت شروع کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کا انداز ہی بڑا عجیب ہے، قرآن کی تاثیر بھی بڑی عجیب ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ ایمان پڑھتا ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب اپنے شاگرد سے قرآن سنتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کی برسات میں، اللہ اکبر، آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، ابی بن کعب چپ ہو جاؤ، دیکھتے نہیں ہو اللہ کے محبوب زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے شاگرد ابی بن کعب کو نہ روکو، اسے قرآن پڑھنے دو، یہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، محمد کا دل منور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے نا پہلا کام، تلاوت۔ اللہ دی قسم ہے وہ تجارت ہے کہ اس پہ نقصان ہے ہی نہیں،
اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آؤ وعدہ کرو اللہ کا، قرآن پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ ضروری نہیں سارے حافظ بن جاؤ، لیکن کم از کم ناظرہ تو ٹھیک پڑھو نا، اتنا تو پڑھو کل باپ کی روح نکل رہی ہو، کرائے پہ مولوی نہ لانا پڑے۔ استاد جی آئیو نا ذرا پیسے خرید ایسا تو سورۃ یاسین پڑھو، پیو دی روح نکل جلے، نہیں بیٹا بیٹھ کے پڑھے، بیٹا بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، قرآن پڑھے، باپ کی روح نکل رہی ہے۔ اور جب باپ فوت ہو جائے، قبر پہ کوئی نہ جائے، بیٹا جا کے قرآن پڑھے گا، اللہ کی قسم اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی۔ ایک تو اپنے لیے تیار کرو نا، ایک تو اس قابل بناؤ نا یار۔ اللہ اکبر، تجھے ڈگریوں والا بیٹا کام نہیں آئے گا، اسے سکول اور کالج میں اطلاع ملے گی باپ مر گیا ہے، گھر پہنچے گا، جنازہ بھی نہیں پڑھے گا، تو کھڑا ہوگا کہ مجھے جنازے کا سبق ہی نہیں آتا، کپڑے بھی میرے پاک نہیں ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ کا دوسرا بھائی جس کو تو نے نکمہ سمجھ کے دارالعلوم محمدیہ میں بھیجا، نکمہ سمجھ کے رحیمیہ تحفیظ القرآن میں بھیجا، قاری صاحب نے کہا بیٹا ادھر آؤ، تیرا باپ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس باپ نے کبھی آ کے پوچھا بھی نہیں ہے۔ ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے پاس بھی 700 طلباء ہیں نا، ایسے ایسے طلباء ہیں کبھی باپ نے آ کے پوچھا تک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، اور وہ باپ ظالم ہے، ظالم۔ سب سے بڑا بدبخت باپ وہ ہے کہ جو اپنے حافظ قرآن بیٹے کی عزت نہیں کرتا، اس سے بڑا ظالم کوئی۔ ایسے ایسے بچے بھی ہیں۔ ہمارے ایک بچہ مدرسے کا، عبرت کے طور پر یہ واقعہ سناتا ہوں، عصر کے وقت، چونکہ کھانا تو اس کو مدرسے سے ملتا تھا لیکن اور بھی ضروریات ہوتی ہیں نا، باہر نکلتے ہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہم نے عصر کے وقت دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ اٹھائے ہوئے اور بسوں میں وہ جا کر فروخت کرتا ہے۔ مغرب کو ہم نے اسے بلایا دفتر میں کہ آج تجھے ہم نے عصر کے وقت یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تو رونے لگ گیا۔ اور اتنا ذہین طالب علم، اللہ کی قسم، چھوٹا سا تھا لیکن اتنا کمال درجے کا ذہین، رونے لگا۔ اس نے کہا جی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں، باپ واپسی کا کرایہ بھی نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا بجائے کسی سے مانگنے کے، بھیک مانگنے کے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ کھانا تو ہمیں یہاں مل جاتا ہے لیکن ہمیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ میں عصر کے وقت وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ دکانداروں سے لیتا ہوں اور وہ فروخت کرتا ہوں، 20-25 روپے مجھے مل جاتے ہیں، میرا کام چل جاتا ہے۔ تو وہ کیسے بدبخت بھائی ہیں کہ جو اپنے بھائی کا پوچھتے تک بھی نہیں ہے، لیکن وہی بھائی، وہی چھوٹا معصوم بچہ روتے ہوئے گھر میں پہنچ جاتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، باپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، باپ کو قبر تک جب لے جایا جاتا ہے پھر قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم، دوسرا بیٹا ساری ڈگریاں لے کے باپ کی قبر پہ بیٹھ جائے، باپ کی بخشش نہیں ہوگی، اور یہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وعدہ کرو قرآن پڑھو گے انشاءاللہ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ۔ یہ وہ تجارت ہے، اس میں کبھی نقصان ہے۔ اللہ دی قسم، قرآن کے اندر وہ عزت ہے کہ دنیا دی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ میں نے رات کو بھی ایک جگہ پہ میں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے وہاں برمنگھم میں برطانیہ گیا ہوا تھا، میں نے جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی، خطبہ دیا، بیان کیا، تو وہاں ایک ترتیب ہے، لائن لگا کر سارے مسافہ ضرور کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ مسافہ کیا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی میرے منہ میں ذرا آپ اپنا تھوک ڈال دیں، آپ کا قرآن سنا مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا، میں رونے لگے، میں نے کہا میں کہاں، اس کی عقیدت یہ میری وجہ سے نہیں، اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم قرآن میں وہ عزت ہے، دنیا کسی چیز کے اندر عزت نہیں ہے۔ وہی بچہ جس کو باپ نے نکمہ سمجھا، وہ محلے کی مسجد میں گیا تو محلے والوں نے کہا بیٹا آگے کھڑے ہو کے قرآن سناؤ، تو پیچھا پیج ہی شول لڑکائے دکھل کرے۔ جس نے کبھی بیٹے کو پوچھا نہیں ہے، کبھی اس کو عزت نہیں دی، کبھی اس کو مقام نہیں دیا، آج وہ عزت ملی کہ باپ پیچھے اور بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے۔ یہ عزت اس وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے۔ آؤ میرے بھائیو، بات ختم کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، میں نے واپس سفر بھی کرنا ہے، بس آخری بات سنا رہا ہوں۔ اسی تلاوت پر مجھے بات یاد آ گئی، اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ یہ جنت مولویاں نہیں بڑھائی ہے، اچھا یہ اللہ بڑھائی ہے۔ بے فکر ہو کہ جنت میں داخل سے نہ ڈکتے انشاءاللہ، اللہ خیر کر سے۔
میں سمجھ گیا ہوں آپ کا جو پانی آپ نے دیا. اللہ سب کو جنت میں لے جائے. اپنے فائدے تبھی آمین نہ آتے.